گزارشات سر نے بہت اچھا ماشاءاللہ سمجھایا ہے، اور سمجھا وہی سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو. کسی کو کوئی وہی کچھ دے سکتا ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے کچھ. عزت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ کسی کو رسپیکٹ وہی دے سکتا ہے جس کی اپنی کوئی رسپیکٹ ہو. اصل میں سر کا ایکسپیرینس اتنا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ جو سر کی چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہی آلویز اسٹارٹس فرام اسکریچز. کسی کو علامہ ابن علامہ سمجھ کے کبھی بھی انہوں نے نہیں پڑھایا، بیسک سے، اور اس کے بعد اگلی جو اس بیس کے اوپر جو چیزیں جو فائر ہو سکتے ہیں اس فاؤنڈیشن پہ وہ پھر وہ کرتے ہیں. میں تو ایک وہ ابھی کھڑا ہوا ہوں تو میں نے ویسے ایک ذہن میں رکھا ہوا تھا، آج ایسے یہ بھی آ رہا تھا گاڑی میں تو میرے ایک ذہن میں ایک مصفی کا شعر آ رہا تھا، تو وہ آپ کی شاید صورتحال کی عکاسی کر سکے. کیونکہ میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے بھی اسٹارٹیڈ فرام دا اسکریچز والی کام. انگلش سے بھی ڈر لگتا ہوتا تھا، انگلش بولنے والے لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہوتا تھا، اور جب یہ سمجھ میں آئی ہیں چیزیں یا کوئی تو اس میں مجھے لگا ہے کہ یہ کچھ ایسا اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے سارا کچھ جو ہے وہ بندے کو آ جاتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ کا جو بیسک پرابلم، مصفی کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ کوئی ہوگا ایک آدھ زخم. مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ کوئی ہوگا ایک آدھ زخم، پر تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. دل کے جو کانٹے ہیں، دل کے جو مسائل ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کے، وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ بیچارہ اصل میں سسٹم میں نا آئسولیٹڈ سا ہے. جیسے انسان اس کائنات میں ایک اپنے آپ کو آئسولیشن میں محسوس کرتا ہے، اسی طرح سسٹم میں وہ ہمیشہ یہی سنتا آیا ہے. میٹرک انٹر میں تھا تو اس کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بیٹا یہ آپ کے لیول کی بات نہیں ہے. جب بی کام میں بیچلرز میں وہ جاتا ہے، بی ایس میں وہ جاتا ہے، اس وقت عموماً اس کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ. ماسٹر میں تو پھر بدرجہ اولا اس بات کا ٹیچر عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو یہی بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو تو یہ بالکل بیسک بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے دل کے قریب آگے کسی نے دیکھا بھی وہ بیچارہ ابھی انہی اس مخمصے میں پھنسا ہوا ہے کہ جو از آر ایم ہی شی اٹ، اور یہ اس چکر میں ہے. وہ اسی طرح کی سٹوری میری بھی ہے. میں عموماً بچوں کو کہتا ہوتا ہوں، کئی میرے اسٹوڈنٹس بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، کہ جب کوئی بندہ کسی لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ عموماً پھر آ کے یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے کہ گائز یو نو رائٹ اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹف، اور اندر کھاتے وہی ہمارے جیسا ایک ٹاٹ کے اسکول سے پڑھا ہوا وہ نوجوان ہوتا ہے. وہ بتا کے چلا جاتا ہے، اور یہی آئٹمی جو تکہ کباب ہے، یہی لاہور اسلام آباد ہر جگہ پہ جو فروٹ چاٹ سیل ہو رہی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ بچہ جاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے ان کو، اس کے بعد اس طرح کے چند چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سی ایس پی والا، میرے خیال میں سی ایس پی اور ٹیچنگ یہ بڑی دونوں الگ لائنیں ہیں. یہاں پہ بھی آپ اس سے ہی پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا کہ جو بندہ بنیادی طور پہ ٹیچر ہے، وہ اسٹوڈنٹ کی نفسیات کو سمجھتا ہے کہ میرا بچہ کس لیول پہ ہے، اس کو میں نے کس لیول تک لے کے جانا ہے. تو وہ جیسے وہ جملے چند اس طرح کے تراشے ہوئے ذہن میں آتے ہیں تو بچہ پہلے وہاں سے ڈر کے بھاگا ہوا ہے، اور نمبر بھی آج کل جیسے لے رہا ہے، ابھی تو مزید پیچھے 1100 والے آ رہے ہیں، 1100 بٹا 1100 505 بٹا، وہ جیسے وہ ہمارے ادھر ہوتا ہے نا گلی محلے میں لوئے لیلنڈ سے نمبر جیسے ملتے ہیں، اس طرح آج تو یہ سوکھی روٹیوں پہ اور اس طرح نمبر ملنے شروع ہو گئے. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک چانس رکھنا ہے، ابھی پیچھے جناب وہ آ گیا، پیچھے آگے کیا ہوگا کسی نے کل نہیں دیکھا ہوا. تو صرف ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ خود سب سے پہلے ایک بہت بڑی کتاب ہے، اپنے اوپر نظر دوڑائیں. بیسکس میں کوئی مسئلہ ہے، گرامر میں ہے، کوئی لینگویج کا کوئی ایشو ہے، اسلامیات کے بیسک. اب اسلامیات میں سر اس مربع کا جو ایکسپیرینس رہا ہے، سر بہتر جانتے ہیں، ریزلٹس کو ہمیشہ انالائز کرتے ہیں کہ کیا تقریباً اس نے ایسے کے قریب ہی لوگوں کو فیل کیا ہے جتنے اس نے اسلامیات میں فیل کیے ہیں نا، جتنے ایسے میں لوگ فیل ہوئے ہیں. 17 18 19 ہزار کوئی بندہ جتنے بھی انہوں نے دیا نا، اس میں سے 500 بندہ اس نے اسلامک اسٹڈیز میں پاس کیا ہے. اور جب بندہ سلیبس دیکھتا ہے نا تو بندہ بلا کیا کرتا ہے، میں ساتھ ہی ساتھ جو میرا سبجیکٹ ہے میں اس کے والے سے ذرا ایڈ اپ کرتا جاؤں. بندہ سلیبس دیکھتا ہے تو کہتا ہے بھئی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے،
اور الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں, الحمدللہ پڑھتا ہے, الحمدللہ تو ہے, لیکن وہ اس کو یہ گریپ ہی نہیں آتی بھی یار یہ سلیبس جو ہے اس کو بھی تو تیار کرنا ہے نا. کئی سبجیکٹس میں اس لیے رہ گیا بھی یار وہ بڑے لیول کی بات ہے, کئی میں یہ رہ گیا بھی یہ بیسک ہے. کچھ بھی بیسک کچھ ایڈوانس نہیں ہے. اپنے آپ کو انالائز کریں, اپنے آپ سے شروع کریں. اور دوسرے نمبر پر ایک جو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد ایک جو بندے کے اندر جو ایک مخمصہ سا آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سسٹم کے فالٹس, کہ یہ سسٹم میں مسئلہ ہے, یہ فلاں کمپٹیشن ایگزام میں مسئلہ ہے, یہ اس میں مسئلہ ہے, یہ اس میں مسئلہ ہے. دیکھیں پھر معاملہ یہ ہے کہ یا تو پھر آپ کارل مارکس بن جائیں, کوئی ریولوشنری بن جائیں کہ سسٹم میں ریولوشن, وہ اس طرح کو نہیں آنا بھی سی ایس ایس کا ایگزام دے کے ریولوشن آپ نے لے کے آنا ہے. وہ الگ سسٹم سے باہر آ جائیں. میں بھی بڑا شوقین ہوں ایسی چیزوں کا, آپ بھی ہیں. کوئی 2 ووٹ ہو جائیں گے, 4 جو ہے وہ ریولوشن کی ایک موومنٹ جلے, کوئی اور آپ کا دل جلا ہے کہ مل جائے اور جناب ریولوشن. وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ سسٹم کے فالٹس والی جو کیٹیگری ہے نا, تھوڑی جو 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں, دیکھ لیا, وہ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے ایک بالکل کترا رہے ہیں, اس سے آنکھ چرا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں بھی بھائی سسٹم کا فالٹ ہو گیا. سسٹم دیکھیں آپ جتنا بھی رونا پیٹنا کریں سسٹم میں یہ سسٹم میں وہ, یا تو آپ چینج کریں سسٹم کو, اتنا آپ کا ہے. وہ یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے مسائل کے اوپر نا مطمئن گھوم رہا ہے نا, اس بندے میں مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو ان چیزوں کا ذمہ دار ہے کہ جو ہو رہی ہیں, اور یا وہ کوئی ولی اللہ کے درجے پہ فائز ہے. تو وہ معاملہ آپ چھوڑیں کہ یہ سسٹم کا جو بھی اپنے اوپر آئے, اسی سسٹم کے ساتھ چل کے کچھ کر گزریں اور ہو جائے گا. ایسا وقت آیا ہے کہ ٹیسٹ دیتے دیتے مجھے کہتے تھے لوگ, میں نے سب سے پہلے میں نے ٹیچنگ لائن سے شروع کیا ہے, بینکر کے طور پہ شروع کیا, چھوڑ دیا بینک جو ہے. نیشنل بینک 2007 میں لوگ کہتے تھے کہ بڑا جناب وہ MT اور نیشنل بینک کا کیا چیز ہوتا ہے, CSS کے لیے PMS کے لیے چھوڑ دیا. پھر وہی جاب کا ایک ضرورت جیسے ہوتی ہے اپنے طور پہ, پرائیویٹ جاب کی ہے پنجاب گروپ آف کالجز میں. پھر CSS PMS کی اٹیمپٹس میں آئے ہیں, FPSC PPSC کے کوئی کون سا ٹیسٹ ہوگا جو میں نے نہیں دیا ہوگا. تو بندے کہتے تھے بھائی یار یہ ٹیسٹ دے کے آپ کیا کریں گے. کوشش بھی کی, ایک مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی دے رہا ہے پریکٹس, کوشش بھی کی, یہ بک رگڑی, وہ پھر بکس کا شوق ہو گیا, وہ تو الگ ایک کہانی ہے. اچھا پھر میں اب جو صرف 2 چیزیں آخر بتا کے بس کلوز کرتا ہوں. ایک وقت وہ تھا کہ میں نیچے فیلیئر والے میں, وہ 3 ایڈیٹس والے میں جیسے ہوتا ہے نا, وہ ڈھونڈتے رہنا, وہ نام ہونا ہے بھائی نیچے بھائی نا فیل والے میں لسٹ پہلے فیل والی دیکھنی. یہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر EOBI ہے, منسٹری آف اوورسیز پاکستان اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, یہ میں نے 2014 میں CSS کے ساتھ دیا ہوا تھا. لیکن وہ مالک دل پہ مرم رکھتا ہے نا سر, اس کے کشمدید گواہ ہیں کہ ایسے کی میں نے اتنے جناب ڈرافٹ, اس وقت وہ پیجز بھی بلینک ہوتے تھے, بالکل لائنز بھی نہیں ہوتی تھیں, اس کا وہ ٹیڑھی ہو جانی, ادھر ہو جانی ادھر ہو جانی. آخر میں جب میں پلندہ لے کے عمران صاحب کے پاس آیا تھا, 2013 کی بات ہے, تو ان نے کہا تھا کہ یار اب تو آپ پاس عرفان ہو ہی جائیں گے ایسے میں. اور ایسے میں نے 56 مطلب مارکس لیے, اور ایسے بھی وہ لکھا تھا کہ جو عام عموماً جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس ٹاپک کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوا تھا. یہ پہلے وہ لیول ہے کہ بندہ کسی کو سٹارٹ کرتے ہوئے کسی چیز کو ڈر رہا ہے, پھر وہ لیول ہے کہ اس میں آپ ایکسل بھی ہو رہے ہیں. تو CSS کا جب رزلٹ آنے والا تھا تو ادھر سے میرا اس کا فائنل رزلٹ آ گیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا. ابھی ریٹرن نہیں آیا تھا, میں اس کا انٹرویو دے کے آیا, اس کی فائنل لسٹ آنی تھی, اور ادھر سے رزلٹ پہ CSS ریٹرن کا آیا 2014 کا. تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ میں نے نا پورے پاکستان کی نا لسٹ نیچے سے دیکھنا شروع کی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر میرا آڈٹ کیڈر ہے اس میں, اور آڈٹ کیڈر کی فوراً پروموشن ہے CSPs کی طرح. 5 سال میری سروس ہوئی ہے, 6 سال تو ڈیو ہوئی ہے. جیسے ہی میری سیٹ اویلیبلٹی ہے تو میں اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہونے والا ہوں. میں نے نا نیچے سے دیکھنا شروع کر دیا, اوپر ڈھونڈتے اوپر جا کے نا میں نے کہا یار یہ لگ نہیں رہا یار, یہ نیچے بھی نام نہیں ہے اور اوپر تو یار اب اوپر 8-10 بندے رہتے ہیں, ان میں پورے پاکستان میں بلوچستان KP فیڈرل سارے, یہ تو بھائی اور کلاس ہوگی. اور اوپر جا کے نام دیکھا تو میرا اس وقت 4تھا یا 5واں نمبر تھا. بعد میں 1-2 لوگ چھوڑ گئے. سعدیہ نواز ہے ابھی میری بیچ میٹ ہے, وہ بھی نیب میں ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر نیب ہے. وہ 1-2 لوگ چھوڑ گئے تو اب میں فرسٹ پہ ہوں.
کہ وہ ایک آدھ پروموٹ ہوا ہے میرا بیچ میٹ، اور ابھی میں اوور آل پاکستان میں اے ڈی میں میری سینیورٹی نمبر 1 پہ ہے، اور ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر کاڈر ہو جانا۔ اور پھر نیکسٹ پی پی ایس سی میں کئی ایسی جابز میں آیا 18 گریڈ میں 17 میں کہ جو آئی ہے بھائی مشورہ کیا ہے بیٹھ کے، وہ کنٹریکٹ ہے یہ ریگولر ہے، وہ چھوڑ دیے۔ اور آج میں بیٹھ کے یہ کہوں کہ میری بیس ہی ایسی تھی، میرے نانا ابو جو ہے وہ اکانومسٹ میں لکھتے ہوتے تھے، یا وہ ریڈر کے جناب وہ میری نانی اماں جو ہیں وہ ایڈیٹر رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے کہانیاں اب بنا لینی ہوتی ہیں بعد میں، زیادہ تر وہ بعد کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، بندہ اپنے ارادہ مصمم کے ساتھ چل پڑتا ہے، باقی وہ مالک کرم کر دیتا ہے۔ اپنا ارادہ تو شو کر دے نا، آپ اپنا ارادہ شو کر دیں، اپنا کام کر گزریں، باقی آگے جو ہے وہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، وہ والا کام جو ہے وہ ہو جائے گا، وہ اس نے پھل پھول لگا دینا ہے، اور کہاں کیا کدھر کب کیسے یہ وہ آپ سے سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو آخری میں اسی پہ کلوز کروں گا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی ایک شمع تو جلاتے جاتے۔